السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ آج 25 جنوری 2026 کو سنڈے کے دن بمطابق 5 شعبان المعظم 1447 ہجری سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 219 نمبر ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. اس وقت جو غوث وقت ہے حضرت ٹرمپ حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ بورڈ آف پیس قائم کیا ہے اور پیرلل میں انہوں نے ایک اپنی فورس بھی اناؤنس کر دی ہے ISF کے نام سے، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. اس میں آلموسٹ 8 اسلامک کنٹریز بھی شامل ہیں، پاکستان بھی ہے، اور پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ، UAE، ترکی اور باقی ممالک بھی شامل ہیں. فی الوقت تو یہ بورڈ کا حصہ ہے، ISF کا حصہ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں جب حالات فیوریبل ہو جائیں تو غزہ کی سیکیورٹی کی خاطر شاید پاکستان بھی اپنی فوج بھیجے. فی الوقت تو انہوں نے ان سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن مستقبل میں خدشہ ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈ کریں. تو اس میں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم اپنی فورس اس حوالے سے آپ کو نہیں دیں گے کہ وہاں پر جو ان کی تنظیمیں ہیں، جہادی تنظیمیں، ان کے خلاف اسے استعمال کیا جائے. ہم صرف پیس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی فورس پرووائڈ کریں گے، وہ بھی جب ضرورت پڑے گی. فی الوقت تو ان کو انہوں نے عارضی طور پہ اٹیچ کیا، بعد میں جس نے اس کا حصہ بننا ہے تو $1 ارب اسے دینے پڑیں گے، اور جب بات $1 ارب تک پہنچی تو پاکستان تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. ظاہر ہے پاکستان کیسے دے سکتا ہے $1 ارب. اس حوالے سے جو سیکیورٹی کنسرن ہے، 2 دن پہلے DG ISPR نے ایک بریفنگ دی تھی، کوئی 40 کے قریب صحافیوں کو بلا کر. ہمارے جو بھائی ہیں منصور علی خان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر کچھ تفصیلات بتائی ہیں. انہوں نے نام تو نہیں بتایا تھا، لیکن چونکہ باقی لوگوں نے ذکر کیا کہ DG ISPR نے ہی وہ بریفنگ دی تھی، اور اس میں انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ ہم قطعاً کوئی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے کہ وہاں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے پاکستان کی فوج جائے گی. یہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر زمانے میں جو پولیٹیکل جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک مذہبی کارڈ آ جاتا ہے گورنمنٹ کو بدنام کرنے کا. جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو اس وقت جو آج لوگ حکومت میں ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. تو وہ اعتراض پیٹ گیا، اللہ کا شکر ہے. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، نہ ایک وزیر اعظم کی یہ کوئی کمپیٹنسی ہے یا اس میں اس طرح کی کوئی دلیری والا معاملہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ڈیسائیڈ کر دے. اس طرح ہو نہیں سکتا. اب دیکھ لیں کہ مکافات عمل کیا ہوا ہے کہ اس وقت جو یہودی ایجنٹ کہتے تھے وہ گورنمنٹ میں ہے، اور جو اس وقت یہودی ایجنٹ کا تانا کھا رہے تھے آج انہوں نے ان کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. لو سامو. ہاں، تو یہ بھی کوئی یہودی ایجنٹ نہیں، نہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، نہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہونے جا رہی ہے. اس چیز کی کلیریفیکیشن گورنمنٹ کی طرف سے تو آئی تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اصل تو طاقتور یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی طرف سے بھی صحافیوں کو بلا کے انہوں نے بریفنگ دے دی. ان صحافیوں میں شامل نہیں ہوں. ہاں، اللہ کا شکر ہے.
نہ ماضی میں آپ نے مجھے کبھی کسی بھی میٹنگ میں دیکھا ہوگا اور نہ مستقبل میں دیکھیں گے. حالانکہ یہ سارے مولوی جو میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, یہ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جب فیلڈ مارشل صاحب یا پرائم منسٹر صاحب ان کو بلاتے ہیں نا, یا آئی ایس پی آر کی بریفنگز میں آپ کو یہ سارے نظر آئیں گے. میں آپ کو کبھی نظر نہیں آؤں گا اللہ کے فضل سے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی پلیٹ فارم کی لیگیسی کو جو لوگ لے کر چل رہے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے کہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھیں یا اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھیں. ان کا کام ہے کہ جو سچائی پر مبنی بات ہے وہ لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں.